جی السلام علیکم ناظرین، سی سی ٹی وی پاکستان کے ساتھ کامران صدیقی۔ ناظرین، آج میں جس لڑکی کا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں اس کو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ اس کو پنڈی گرل کہوں گا اور اسی نام سے فی الحال میں مخاطب کروں گا، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں پنڈی گرل جو ہے وہ اس ٹائم مس پاکستان ورلڈ بن چکی ہے۔ جی ہاں، مس پاکستان ورلڈ، جس کے لیے میرے خیال میں بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو شاید بڑی اسٹرگل کرتی ہیں، بڑی کوشش کرتی ہیں، بڑے خواب دیکھتی ہیں اور بڑے گول ان کے سیٹ ہوتے ہیں، لیکن پورے پاکستان میں اگر کسی بھی ملک میں دیکھا جائے تو صرف ایک لڑکی ہوتی ہے جس کو یہ کراؤن ملتا ہے، اور اس دفعہ جو کراؤن ملا ہے 2021 کا، وہ ملا ہے آئینہ قریشی، دا پنڈی گرل، دا مس پاکستان ورلڈ۔ آئینہ، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک، پرفیکٹلی آل رائٹ۔ زیادہ میں اس میں تمہید میں ٹائم نہیں ضائع کروں گا۔ مجھے سب سے پہلے آپ آئینہ یہ بتاؤ، یہ ٹائٹل لے کر آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ایکچولی یہ بہت عجیب فیلنگ ہے، ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اصل میں ہو گیا ہے۔ بہت اچھی فیلنگ ہے اور ساتھ ساتھ سے یقین بھی نہیں ہو رہا اس بات پہ۔ اتنا ایک فخر کا مومنٹ ہے میرے لیے۔ آپ کے لیے فخر کا مومنٹ ہے آئینہ؟ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں پاکستان میں، اگر میں دیکھوں آپ جدھر باہر ہیں وہاں کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب میں اگر پاکستان کی بات کروں اسپیسیفک، آپ کی فیملی کو چھوڑ کے، محلے والوں کو پتہ لگا آپ کے پاکستان میں ان کی کیا فیلنگز ہیں؟ جی، سب کو بہت اچھا لگا ہے، سب نے کال کر کے کنگریچولیشنز دی اور مبارک دی ہے، ہر کوئی بہت خوش ہے۔ آئی تھنک پاکستان بدل رہا ہے۔ پاکستان بدل رہا ہے، مطلب تبدیلی آ رہی ہے خان صاحب کی موجودگی میں، ہے نا؟ شاید، یا پھر ہم ہمیشہ سے آئی تھنک کافی اچھے اوپن نیشن ہی رہے ہیں۔ ہمارا جو کلچر اور ریلیجن ہے وہ ساتھ ساتھ ریسپیکٹفلی ہم لے کر چلے ہیں، مگر لوگوں کا ایک امیج بنا ہوا ہے کہ پاکستان بہت بیکورڈ ہے یا پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مگر کافی اچھے نارمل لوگ ہیں ہم سب۔ آئینہ، سب سے پہلے میں اب ذرا آپ کے اس کراؤن کی طرف آتا ہوں۔ مجھے اب یہ بتائیے، اس کراؤن کے لیے کتنی اسٹرگل کی آپ نے اور کب سے کر رہی ہیں؟ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، آپ کو میں کب سے جانتی ہوں۔ اس کی اسٹرگل تو بہت چلتی رہی ہے۔ آئی تھنک یہ بہت پہلے سے خواب تھا، اور سوچ سوچ کے اس کے لیے اسٹرگل کر کر کے، شوٹس کر کر کے، آئی تھنک یہ 2016 سے میرا ایک گول تھا جو آئی واز ٹو اسکیئرڈ ٹو سے اٹ۔ ایون اس وقت مجھے کہنے سے ڈر رہتا تھا، کیونکہ ہو نہ ہو اتنا بڑا گول، اتنا بڑا خواب، اور وہ آج ہو گیا۔ میں اس کو جو تھوڑا بہت اس کو جانتا ہوں، مس پاکستان ورلڈ کا جو کراؤن ہے یہ 2003 سے یہ شروع ہوا تھا، اور یہ مسلسل ایک دفعہ یو ایس ہوا ہے، باقی کینیڈا۔ آپ کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع یا آپ کی لک کیسے ملی؟ ویل ایکچولی یہ پارٹیسپیشن کے لیے اوپن ہے، سارے پاکستان کی لڑکیاں اس میں اپلائی کر سکتی ہیں۔ بہت سمپل سی ہماری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس پیجنٹ میں کہ آپ پاکستانی نیشنلٹی کے ہولڈر ہوں، آپ کا بیک گراؤنڈ پاکستانی ہو، اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو کیری کر سکیں، آپ سارے جو چیلنجز اور سلیکشن کرائٹیریاز ہیں ان کو پاس کر سکیں۔ سب کے لیے اوپن چانس ہے، ان کی ویب سائٹ ہے، آپ آسانی سے جا کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے گھر والوں کی پرمیشن بھی چاہیے ہوتی ہے؟ آئی تھنک اگر آپ لیگل ایڈلٹ ہیں تو آپ کو نہیں چاہیے، مگر کنسیڈرنگ کہ آپ ایک گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو پوچھ لینی چاہیے۔ اچھا، پوچھ لینی چاہیے۔ اچھا، اس کا کرائٹیریا، آپ نے اس میں ظاہر اپلائی کیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ سے کوئی شوٹس مانگے گئے؟ آپ کی کوئی شو ریل ان کو بھیجی؟ انٹرویوز ہوئے؟ وہ کیا تھا سارا کچھ؟ Yes, there was definitely a procedure. انہوں نے ہم سے ڈفرینٹ قسم کے شوٹس مانگے، ہمیں ایوننگ ویئر، کاکٹیل ڈریس، ہم نے جو ہیڈ شاٹس اور بیوٹی شاٹس، اس طرح کے سارے ڈفرینٹ شوٹس بھیجے، اور اسی طرح سلیکشن پروسیجر میں وہ فائنلسٹ کی طرف آتے گئے۔ کچھ کمپٹیشن والے لوگ جو تھے رہ گئے، کچھ آگے گئے، اور آخر پھر انہوں نے انٹرویوز کیے جس میں ہمارے سے پوچھا گیا کہ اس کراؤن کو لے کر ہم کیا کریں گے، آگے ہم کیا لانا چاہتے ہیں تبدیلی کے ٹرمز میں۔ اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو ہمیں پازیٹیو کچھ کرنا چاہیے، تو اگر ہمیں کراؤن مل جائے تو ہم کیا پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں، آگے ہمیں کیا کرنا ہے، پلانس کیا ہیں۔ سو وی ہیڈ سم کویسچنس لائک دیٹ، وی ہیڈ سم انٹرویوز۔ اس کے بعد جو فائنلسٹ تھے، جو فائنل سلیکشن رہ گئی، ان سب کی پروفائلز انٹرنیشنل پیجنٹس کو بھیجے گئے، جیسے کہ جو بڑے مس ارتھ پیجنٹ ہے یا جس طرح کی باقی انٹرنیشنل پیجنٹس ہیں،
اور پھر ان کی ڈیسیجن تھی, ان کی ججمنٹ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کون سے فائنلسٹ اچھے لگے ہیں یا کون سے والے ہم ایکسیپٹ کریں گے. تو پھر اس طرح فائنلی ون پرسن واز سلیکٹڈ. اس ٹائٹل کو لے کر نا بڑے نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہوگا, کچھ لڑکی کو کتنے بولڈ شوٹ کرنے پڑتے ہوں گے, کس کس اسٹیج سے گزرنا پڑتا ہوگا, کاسٹنگ کاؤچ آپ نے سنا ہوگا. یہ سب کیا آپ نے ان سب کو ظاہر ہے خود ایکسپیریمنٹ کیا آپ نے, اس کا کیا ہے ان میں, یہ متس ہیں یا اس میں کوئی سچائی بھی ہے؟ ویل بات وہی بنتی ہے جہاں کوئی چیز ہو, تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ جس نے یہ بات کی یا جن لوگوں کے برے ایکسپیرینسز رہے میں ان کے ایکسپیرینسز کو انویلیڈیٹ نہیں کرنا چاہوں گی, مگر آئی ووڈ آلسو لائک ٹو کلیریفائی کہ Miss Pakistan was not like this. Miss Pakistan is a very good organization and I think the best thing is that it's headed by a woman. Miss Sonia Ahmed کی آرگنائزیشن ہے, so I think casting couch تو وہیں out of the question ہو جاتی ہے. یہ it's a very female oriented organization جو ایک عورت چلا رہی ہے عورتوں کے لیے, عورتوں کو پاور دینے کے لیے, تو یہ ان سب چیزوں سے بالکل ہٹ کے بہت اچھا پلیٹ فارم ہو جاتا ہے. آج کل عورتوں کی بڑی اچھی دوست بھی ہوتی ہیں, پتہ ہے نا آپ کو. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں وہی جو آپ سمجھنا چاہ رہی ہیں. شوٹس آپ کے مجھے بتائیں کہ اس کو اسٹیج وائز پہلا شوٹ کون سا تھا, دوسرا کون سا تھا, تیسرا کون سا تھا جو آپ نے بھیجے, اور آپ نے, اور وہ کس حد تک وہ شوٹ ہوتے ہیں, مطلب کس حد تک بولڈ ہوتے ہیں وہ شوٹ؟ Well, actually, it's always up to you. اگر آپ کو ایک شوٹ مطلب نہیں کرنا تو آپ نہیں کر سکتے. مطلب آپ کو that is the best thing. Miss Pakistan is very understanding. Because if I'm being honest, میں نے کچھ سالوں پہلے ان کو اپلائی کیا تھا اور مجھے تب بریسز تھے اور انہوں نے تب بھی مجھے ایکسیپٹ کرنے کو تیار تھے. جو پچھلی مس پاکستانز ہیں وہ بھی اسی چیز کے آپ کو کہیں گے کہ دے آر ویری ایکسیپٹنگ پیپل. سو ہمیں انہوں نے جتنے بھی شوٹس دیے ان کا کوئی اسپیسیفک آرڈر نہیں تھا, ہمیں انہوں نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ شوٹس ہیں دیٹ وی ایکسپیکٹ ٹو سی, اور آپ اپنے مطلب آرڈر میں کریں, اس ٹائم تک ہماری ڈیڈ لائن ہے, ہمیں بھیج دیں, اور اگر آپ چاہیں تو آپ آپٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کسی چیز سے. Obviously انٹرنیشنل پیجنٹ سے کچھ رولز ہیں مگر یو آلویز ہیو چوائس. لیکن اگر آپ ان کے جو کرائٹیریا ہے اگر آپ ان کو فلفل نہیں کرتے تو اس کے کتنے چانسز ہوتے ہیں؟ لیٹس سے آپ نے جو جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ آپ نے جو بورڈ شوٹ کیا تھا وہ بیکنی میں تھا, رائٹ؟ تو اگر وہ آپ نہ کرتی شوٹ تو آپ کو کنسیڈر اسی طرح کیا جاتا ہے جس طرح ابھی کیا گیا ہے یا نہیں؟ I think yes, because جو بات ہے کہ ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ ہمارے کنٹری کو پروموٹ کر رہی ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ شوڈ بی اے بگ پرابلم. آف کورس اگر آپ نے انٹرنیشنل جانا پڑتا ہے تو بڑے پیجنٹس کے لیے یو نیڈ ٹو ڈو اے شوٹ لائک دیٹ, سو دیٹس آل. مطلب اگر میں نے اس طرح کا شوٹ کیا ہے وہ انٹرنیشنل پیجنٹس کے لیے, مگر ہم اپلیکیشن میں کر رہے ہیں, اس کے بعد یو ہیو پیجنٹس لائک مس ورلڈ دیٹ ڈونٹ ریکوائر سچ اے شوٹ. ایکچولی دیر آر سو مینی انٹرنیشنل پیجنٹس, ونس آپ سلیکٹ ہو جاتے ہو دے ڈونٹ ریکوائر اٹ. سو چلیں آئینہ یہ ہو گیا. مجھے بتائیں فیوچر گول کہاں اور کس کراؤن کو ٹچ کرنا ہے آپ نے؟ ابھی تک تو پلان جو یہ ہے کہ اس سال کے آخر تک ہم مس ارتھ جانا چاہ رہے ہیں. سو اب دیکھتے ہیں, آف کورس انشاءاللہ جائیں گے, اینڈ امید ہے کہ کراؤن کے لیے فل ٹرائی کریں گے. میں بڑی بات کرنا نہیں چاہ رہی مگر کوشش ہماری پوری ہے. چلیں وش یو بیسٹ آف لک. اور یہ کراؤن سیریمنی کہاں پر ہو رہی ہے آپ کی؟ ایکچولی ان لاہور, پاکستان. ابھی ملالہ کا ایک بڑا اسٹیٹمنٹ جو ہے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اور ٹویٹر پہ پورے سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہو رہا ہے, وہ آپ نے ضرور سنا ہوگا. Well, I think first of all, ایک تو that is being taken out of context and the media is just focusing on that. کیونکہ she's a very strong girl who's also very talented. And she's also a young girl who's in college and she's figuring out her life, and she said something and the media just اس بات کو اٹھا کر میڈیا بھاگنے لگ گیا اور یہ بھول گیا کہ اسی انٹرویو میں ملالہ نے یہ بھی کہا کہ دوپٹہ جو ہے وہ ایک ہمارے کلچرل پرائڈ ہے, اس سے کوئی اپریشن نہیں. اس نے بہت باتیں کی. سو آئی تھنک جو اس نے بات کی obviously وہ I cannot support it because ایک ریزن ہے لوگ کانٹریکٹ کیوں کرتے ہیں. آپ کسی سے اگر بزنس نہیں کریں گے کانٹریکٹ اور پیپر سائن کیے بغیر تو آپ شادی کیسے کر لیں گے پیپر سائن کیے بغیر, you know. So obviously I can't agree with her, مگر
आई थिंक कि उसकी बात को ज़्यादा बड़ा बनाया जा रहा है और ज़्यादा उसको मीडिया में फेंका जा रहा है. मतलब मलाला को फजूल में वेटेज दी जा रही है, उसे हमें छोड़ देना चाहिए. नहीं, ये कहने का मतलब नहीं है. मतलब ये है कि उसने बहुत अच्छी बातें भी की हैं. लोग एक उसकी गलत बात को उठाकर पता नहीं क्या बना रहे हैं उस बात को. इस क्राउन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिर्फ बोल्ड एंड ब्यूटीफुल होना जरूरी नहीं है. आई थिंक इस क्राउन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है. ये इट्स नॉट जस्ट अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट. Definitely, it's about who you are as a person, how you represent your country, how you carry yourself, how you talk. It's a lot of things. बस ये जो जितनी भी लड़कियां इंटरेस्टेड हैं इस क्राउन को जीतने के लिए, मैंने जो आयना की बात से समझा है वो ये, इट्स नॉट अ क्राउन, इट्स अ CSS एग्जामिनेशन. It's not a CSS examination. It's a great honor, but with that great honor, it's also a great responsibility. क्योंकि आप फिर एक पूरे country के behalf पे बोल रहे हैं, आप एक पूरे country के representation कर रहे हैं. तो it's not easy. It's not कि आपने 2 shoots कर लिए and you're beautiful, so you can do it. There are a lot of beautiful girls in Pakistan, and I don't mean to say कि I won this crown, so I'm the most beautiful. No, I'm just simply representing all of them. So this is more about representation. आईना हमारी सोसाइटी में 2 ग्रुप होते हैं. एक तो कह लें आप लवर्स एंड द सेकंड वन इज हेटर्स. अब आपका जब आप यहाँ पे आएंगी तो एक ज़ाहिर है आपको एक जो तबका है वो आपको सपोर्ट करेगा, और एक जो है वो आपको सोशल मीडिया पे आपकी बैंड बजा देगा. दोनों के लिए क्या मैसेज है आपका? आई थिंक इंसान को अपने ऊपर फोकस रखना चाहिए और अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि वो कौन है और उसकी क्या वैल्यूज़ हैं. क्योंकि आपके साथ हमेशा जब भी अगर आप कोई भी ओपिनियन या कोई वैल्यू रखोगे तो ऐसे लोग होंगे जो आपको लव करेंगे, जो आपको हेट करेंगे. मगर ये वो लोग तभी नहीं होंगे जब आप कोई ओपिनियन या कोई वैल्यू रखोगे ही नहीं, जब आप किसी चीज़ के लिए स्टैंड ही नहीं करते, जब आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, लोग कुछ भी नहीं कहेंगे. तो आप इफ़ यू हैव एन ओपिनियन, अगर आपकी एक आवाज़ है तो लोग उस पर शोर मचाएंगे, लोग सपोर्ट भी करेंगे, लोग हेट भी करेंगे. आपको वो करना चाहिए जो आपकी लाइफ के लिए ठीक है, जिसमें आप बिलीव करते हो, और आपको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. सो आई एम इक्वली ओपन टू बोथ haters and fans both. Great. चलें जी, wish you best of luck आयना, and looking forward to see you soon. Thank you. And thank you very much for your time. Thank you very much for this interview. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Same here.